الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تمام تعریفیں، وہ بڑائیاں، وہ حمد و ثنا اور ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اسی کے لیے زیبا ہے، اسی کے لیے لائق ہے، جو ہمارا حقیقی رب العالمین ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ مالک یوم الدین بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اگر لکھنے کے لیے سارے دنیا کے درختوں کو قلم بنایا جائے، سارے سمندر کے پانی کو سیاہی بنایا جائے، لکھنے والے لکھنا شروع کر دیں گے تو درختوں کے پورے کے سارے قلم گھس جائیں گے، سارے سمندر کا جو پانی سیاہی بنایا گیا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و حمد و ثنا جو کا تو اسی طرح باقی رہ جائے گی۔ اس مختصر تعریف و حمد و ثنا کے بعد ان گنت لاتعداد بے شمار درود السلام نازل ہوجیو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ سرتاج الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک چھوٹی سی آیت قرآن مجید کی میں آپ کے سامنے تلاوت کر چکا ہوں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جن اور انسان کا پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرے، صرف میری عبادت کرے، کسی اور کی نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے رات دن صرف عبادت میں ہی لگ جائیں،
فرائض کے بعد صرف نفل نماز پڑھتے پڑھتے چلے جائیں، رات دن ذکر و اذکار میں بیٹھے رہیں، یہ ذکر اذکار کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت، 5 وقت کے فرض نمازیں، نوافل کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کے کام کاج جو انسان کرتے ہیں، اگر یہ اللہ کے توفیق سے تجارت ہو، نوکری ہو، زراعت ہو، جو بھی کام اس کی عبادت کرتے ہوئے مرد مسلمان جو تجارت کرتا ہے، کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، قرآن حدیث کے روشنی میں یہ تمام کے تمام عبادت میں لکھ دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ایسا دین ہے ہمارا۔ صرف نماز پڑھنا ہی نہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں حلال کو حلال سمجھ کر، حلال کی تجارت کرتے ہوئے، حرام کو حرام سمجھ کر اس سے بچتے ہوئے جو حضرات تجارت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، اڑوس پڑوس کے لین دین، والدین کی اطاعت و فرمان برداری، بہن بھائی سے سلوک، تمام لوگوں سے جو بھی رابطہ رکھتے ہیں، معاملے کرتے ہیں، چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو، اسلام کے دائرے میں اگر ہے وہ الحمدللہ اس نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، حج و عمرہ کے ساتھ، یہ تمام کام عبادت میں لکھ دیے جائیں۔ پھر اندازہ لگائیے ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ اللہ اکبر، ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ ہر کام، ہر ادائیگی، اس کا دیکھنا، اس کا چلنا، مسلمان کا اس کا اٹھنا بیٹھنا قرآن حدیث روشنی میں کر رہا ہے، اس کا سونا، سب عبادت میں دی جائے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے ہم لوگ۔ اگر سمجھ گئے الحمدللہ، نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ لے کے کل قیامت کے روز کھڑا ہو جائے گا مسلمان اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں۔ سمجھنا ہے۔ دیکھو، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تقدیر کو لکھ دیا ہے، ہر ایک کی تقدیر لکھ دیا ہے۔ آپ کی، میری، ساری دنیا کے، جب سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آتے ہیں، مرد عورت، تمام کے تمام تقدیر لکھ دیے گئے۔ سیاہی سوکھ گیا اور ہے نا، تقدیر کوئی بدلانے والے نہیں ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ آپ کا کھانا، آپ کا پینا، کتنا کماتے، کتنے بچے، ہر بات، ایک ایک دانہ بھی ہمارا رزق کا لکھ دیا گیا ہے۔ جب یہ ہمارا ایمان ہے، ارکان ایمان میں تقدیر پہ بھی ایمان رکھنا ہے نا، نہ تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تقدیر پہ بھی پکا یقین کے ساتھ ایمان رکھنا ہے۔ جب ہمارا ایمان ہے، جو لکھ دیا اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، مجھے میسر ہوگا، تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، تجارت میں دھوکہ نہیں دیں گے، کسی جھگڑیں گے نہیں، اور والدین کے ساتھ جھگڑیں گے نہیں، ان کی ساتھ بدسلوکی نہیں کریں گے، بھائیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھے طرح۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ دیا ہے، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، بولنا ضروری سمجھا بھی ہے، بھی یاد آتا ہے مجھے، لیکن غیر مسلموں کا ہے۔ ابھی میرے ذہن میں واقعہ ہو، وہ آپ کے کچھ سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہر مختصر بول دوں گا، یہ بہت پرانی بات ہے، 50 سال پہلے میں خود پیپر میں پڑھا تھا، حالانکہ غیر مسلم، کتنا امانت دار، ذرا اندازہ لگائیے۔ بہرحال ٹرین میں چڑھے تھے، شادی والے، یہ بیچارہ تھا، یعنی SC/ST کم ذات کا تھا، نوکری آئی تھی اسے، پہلی تنخواہ لیا، نیا سوٹ کیس لیا، ٹرین چڑھا، اس کے اندر شادی والے پورے، ان کا جو دیوستھانم ہے نا تروپتی، وہاں جانا تھا، وہ بھی چڑھ گئے اس کے اندر۔ یہ لڑکے کے بازو دلہن کا باپ بیٹھا ہوا تھا۔ اب بات چلنے کے بعد معلوم ہو جائے آپ کہاں جائیں، آپ کہاں جانا، دونوں میں بات ہوئی۔ اس کا اسٹیشن آ گیا ہے لڑکے کا، اتر گیا، سوٹ کیس لے گئے، اس کا بھی سوٹ کیس تھا، نیا نیا نوکری تھی، بڑی خوشی سوٹ کیس لیا، گیا ہوٹل میں، وہاں سے چل کے جانا تھا، چھوٹا خریا تھا اس کا،
چلو ہوٹل میں چائے پانی پی لے کے ہم جائیں گے، بلکہ ہوٹل جا کے چہرہ دھو لے کے سوٹ کیس کھول رہا ہے، وہ نہیں کھل پاتا، وہ سمجھا کبھی سوٹ کیس میں نہیں دیکھا، مجھے کھولنے میں نہیں آ رہا ہے، پر کوشش کر کے اس کو کھول دیا تو کیا ہے اس میں پورے کے پورے نوٹ ہیں۔ اس کو بات یاد آ گئی، وہ لڑکے ارے یہ پیسے تو اس کے ہیں، اس کو کٹنگ کے پیسے دینا تھا۔ بات چیت ہوئی دونوں میں اور سمجھ گئے بہت بڑی غلطی ہوگی میرے سے۔ دیکھیے ایک دھیڑے چمار ہے لڑکا، کتنا امانت دار ہے، دیکھیے وہ دیکھا اگر یہ پیسہ نہیں لے گا تو وہاں پہ گڑبڑ ہو جائے گا، شادی نہیں ہوگی، وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، نہیں گھر نہیں گیا۔ پھر دوسری ٹرین چڑھا، وہاں پہ پہنچ گیا اس دیوستھان، وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہو نام، وہاں تک پہنچ گیا وہ۔ اب وہ لوگ جا کے پریشان تھے، وہ دلہا تو انکار کر رہا تھا، دھوکہ دیا مجھے، دھوکہ دی۔ کون؟ لڑکا بول رہا دلہا دلہن کے باپ سے میں شادی نہیں کروں، یہ کہتا ہے نہیں ڈبل دوں گا، 2 لاکھ دوں گا، نہیں ہرگز نہیں۔ پورا گڑبڑ ہو گیا، اتنے میں لڑکا گیا تو پوچھ رہا تھا فلاں دلہن کا باپ کدھر ہے؟ تو بولے ارے بھائی ہم پریشان، تم کر جاؤ۔ نہیں وہ پریشانی دور ہونے کے لیے وہ پہچان کے فوراً پکڑ کے اس کو لے گئے۔ پہلے جگہ معافی مانگ لیا، غلطی ہو گئی، آپ کا سوٹ کیس بھی ایک ہی رنگ کالا ہے، میرا بھی کالا ہے، نیا ہے، یہ بھی نیا ہے، اصل ایک اترے گا، نہیں ٹھیک ہے، اب جو کہ لے گئے وہ تو آپ امانت دار ہیں، دیکھ لیجیے برابر ہے نہیں، دیکھ لیے اور اس کو بٹھانے کی کوشش کر، کس کو؟ دلہا۔ اور بیٹھنے کے لیے آیا تو دلہن نہیں مان رہی شادی کرنے کے لیے۔ دیکھیں کس طرح کیسا بدلا پیسہ۔ دلہن بولتی نہیں میرے لیے وہ شادی نہیں کر رہا، پیسے کے لیے کر رہا، مجھے اس پر یقین نہیں ہے، مجھے اس کیسا دیکھے گا، کس طرح میرے ساتھ محبت سے رہے گا نہیں رہے گا، مجھے یقین ہے میں اس سے شادی نہیں کروں۔ اب دلہن کا باپ پہلے دلہن کو دلہے کو سمجھا رہا تھا، اب کیا ہے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا، نہیں میں ہرگز اس سے شادی کرنے کے تیار ہوں۔ کہ کیا کرو گی؟ کرنا کیا ہے، جو لے کے آنا پیسہ وہ امانت دار ہے، وہ اچھا لڑکا ہے، ہماری عزت کو خیال کرتے ہوئے لے کے آیا ہے، اس لیے میں سے وہ تو بھیڑ چمار ہے، ماؤ احمد تو بخال ہیں، بنیا ہے وہ لوگ، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں میں ہرگز اسی سے شادی کروں۔ اب جا کے اسے بولنے کے بعد وہ لڑکا پریشان ہو گیا، میں تو کمزاد کا ہوں، ہاں آپ میرے سے آپ کی بیٹی کی شادی سے کیا کریں گے؟ کیا کریں، وہ تو آپ سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ وہ گیا میں بات کروں گا دلہن سے، جا کے گیا فوراً دلہن سے پوچھا کیا آپ کا خیال، میں آپ سے شادی کروں، بالکل پکا ہوں، ٹھیک ہے بہرحال بیٹھ گیا، اس کو اٹھا دیے، شادی ہو گئی۔ دیکھا اور کیجیے تقدیر کیا چیز ہے، دلہن بھی آئی اور ₹1,00,000 پھر اسے واپس آئے، پھر وہ ₹1,00,000 سے واپس آئے۔ تقدیر کا مسئلہ تو واقعہ میں یاد آتا ہے، ایک غیر مسلم ایک لڑکے کی یہ امانت داری ہے، پھر اس کو پیدا، ایسے واقعے بہت سارے ہیں۔ بہرحال بولنے کا مقصد یہ ہے میرا، جب ہم تقدیر پہ ایمان رکھتے ہیں تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، حلال روزی کمانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، ہر ایک کے ساتھ مل جل کے رہنا، جو بھی بات آتی ہے صبر کر لینا، لیکن ایسا نہیں کہ جھٹ خفا ہو گئے، جھگڑا ہو گیا، پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے تو اسلام کیا ہے، ارکان اسلام میں تقدیر کو بھی داخل کیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اب آئیے عبادت کے تعلق سے میں آپ سے کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اسلام میں، ارکان اسلام میں توحید و رسالت کے بعد اگر اہم رکن ہے، فرض ہے، بولے تو نماز ہے۔ نماز وہ فرض ہے، اللہ اکبر، ذرا غور کیجیے، اس کی اہمیت کو جانیے، اس کی فضیلت کو جانیے۔ حقیقت میں ہم صحیح معنوں میں اس کی اہمیت جان لیتے، اس کی فضیلت جان لیتے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کا اجر و ثواب کیا ہے جان لیتے۔ اگر نہیں پڑھے نماز عذاب کیا ہے، اس کی وعید کیا ہے، اگر ہم صحیح معنوں میں فکر کر کے اگر جان لیتے، ایک نماز بھی ہم
ہمارے سے چھوٹ نہیں پاتی. یاد رکھو، ایک نماز وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے. صحیح معنوں میں جو مسلمان ہے وقت ہوتے ہی پریشان ہو جاتا ہے. مسجد نماز کے لیے جانا ہے، کتنا کام بھی ہو مختصر کر کے نکلنے کی کوشش کریں. یاد رکھو، یہ چیز ہمارے دلوں میں پیدا ہونا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. در حقیقت نماز ایک ایسا فرض ہے. ذرا غور کیجئے بات پر، اس آیت کے ترجمے پر ذرا غور کیجئے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ در حقیقت نماز وہ فرض ہے اہل ایمان پر، وقت کی پابندی کے ساتھ لازم کیا گیا. اللہ اکبر، وقت کی پابندی سے لازم کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے وقت کے پابندی کے ساتھ ہم نماز ادا کرنا چاہیے. جب وقت ہو جاتا ہے نماز کی فکر، نماز پڑھنے کا شوق ہمارے اندر پیدا کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ ذرا غور کیجیے بات پر. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل، بہتر عمل، جس عمل سے اللہ خوش ہو جاتا ہے وہ کون سا عمل؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت پہ، اول وقت پہ نماز ادا کرنا. الحمدللہ ہم ادا کر رہے ہیں. بیچارے کچھ لوگ ہیں جتنا بھی بولو کچھ بھی بولو وہ سمجھ نہیں پاتے. اللہ ان کو ہدایت دے. اللہ کا شکر ہے وقت ہوتے ہی ہمارے اذان ہو جاتی، ہمارے مساجد اول مسجد سب سے پسندیدہ عمل. یہی بات یہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز ایک ایسا فرض ہے اہل ایمان پر، وقت کی پابندی کے ساتھ لازم کیا گیا. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے بغیر عذر کے دو نمازیں اکٹھا کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے. یہ آیت کے تحت کچھ لوگ بغیر عذر کے دو نمازیں پڑھ لیتے، عصر میں ملا کے پڑھ لیں گے، کاروبار دیکھیں گے بھائی ہم، یا عصر مغرب میں پڑھ لیں گے. ایسا نہیں. عذر خاص صحیح عذر جب ہے، جب آپ کے لیے اجازت، دو ملا کے نماز اکٹھا پڑھ کے جماعت صلاتیں پڑھنے کا نہیں. یہ آیت وہی کہتی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ لازم ہے. وقت کی پابندی ہے، جب وقت ہو جاتا ہے تو فوراً نماز ادا کرنا ہے. اس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے. اور ابن حبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے افضل عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے. اور ایک حدیث ہمارے سامنے ہے سب سے افضل عمل وقت کے پابند نماز پڑھنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ نماز کے اجر و ثواب کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے کچھ احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سمجھانے کے لیے، تاکہ میری امت نماز کی فضیلت کو، اہمیت کو سمجھ جائے، سمجھ کر نماز کی پابندی کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مثالیں دے کے سمجھا رہے ہیں. بہترین مثالیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے گھر کے سامنے صاف شفاف پانی بہتا ہو، نہر ہو، اس کے اندر روزانہ 5 مرتبہ اس گھر والا پانی نہاتا ہو، غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم پر میل کچیل گندگی رہے گی؟ تو صحابہ نے کہا نہیں، صاف رہے گا. یہی وہ مثال ہے جو مسلمان 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، اس کے پورے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. جو صغیرہ گناہ ہیں معاف ہو جاتے ہیں نماز سے. اسی طرح اور ایک حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے
مسند احمد کی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک درخت کی مثال دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، درخت کی مثال، ایک پانی کی مثال ہوگی، دوسری درخت کی مثال۔ موسم گرما تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، ایک درخت ہے، جھاڑ سوکھا ہوا تھا، وہاں جا کے اس کی ٹہنی کو پکڑ کے اپنے ہاتھ سے ہلاتے ہیں، سوکھے پتے تمام جب نیچے گر جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مثال وہ مثال ہے جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، رکوع سجود کرتا ہے، اس کے گناہ چھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ کتنے اچھے مثالیں دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء سے پھر فجر تک جو جانے انجانے میں گناہ ہو جاتے ہیں یہ تمام اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح مسلم کی حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بات کرتے ہیں، اندازہ لگائیے سنت کے بارے میں حدیث ہے، سنت اس کی فضیلت کتنی ہے دیکھیں آپ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بات کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فجر کی دو سنتیں دنیا اور ساری دنیا کے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ تمام سے افضل ہے۔ اب دنیا میں کیا نہیں ہے؟ ہر چیز دیکھ رہے ہیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، سونا، چاندی، درختیں، کتنے قیمتی چیزیں ہیں، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں، وہ تمام سے بڑھ کر فجر کی 2 رکعت سنت ہے۔ اور فرض کا کیا مقام ہوگا؟ فرض کا اجر کیا ہوگا؟ اسی طرح فجر اور عشاء کی نماز جو باجماعت ادا کرتے ہیں اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، جس حدیث حضرت ہے عثمان رضی اللہ عنہ بات کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے آدھی رات ثواب ملنے کا اجر اسے مل جاتا ہے۔ پھر وہی شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، پھر آدھی رات، یعنی دونوں مل کے پوری رات عبادت کرنے کا اسے اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ حالانکہ فین، اے سی، ٹھنڈی میں سوتے ہیں، نرم بستر پہ سوتے ہیں، رات بھر آرام کرنے کے باوجود بھی، سونے کے باوجود بھی ساری رات عبادت کرنے کا، ساری رات نماز پڑھنے کا اس کو ثواب مل جاتا ہے۔ اور کیسے میری شرط یہ ہے جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے 2 نماز بھی۔ اسی طرح آج ہم کیا کرتے ہیں، کچھ مشکل کا کام ہو گیا، کوئی دقت ہو گئی، کوئی کام نہیں بنا، کچھ نقصان ہو گیا، تو آج کیا کرتے ہم لوگ؟ دنیا میں کسی بڑے آدمی کے پاس چلے جائیں گے، یا ہے نا مدد کے لیے پولیس کے پاس جائیں گے، یا کسی MLA کے پاس جائیں گے، کسی MP کے پاس، نہیں، اسلام یہ نہیں سکھایا۔ اگر ہے بعد میں، وہ اگر حکومت کا معاملہ ہے، چھپتا نہیں ہے، جانا ہی پڑتا ہے، پہلے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مشکل درپیش آ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے تھے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشانی، کچھ مشکل آپ کو پیش آتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے اور سیدھا 2 رکعت نماز ادا کرتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ یہ آج ہم کر رہے ہیں نہیں، فوراً سے کچھ ہم ہی، اللہ نہ کرے ہر ایک کو اللہ تو خوش و خرم رکھے، کسی کو مسئلہ آ گیا، کچھ بات ایسا سنتے ہی اس کو کرنا چاہے کہ وضو اچھی طرح سے کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اور ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، مسلم کی حدیث سے حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ذرا غور کیجئے بات پر، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حد کو پہنچ چکا ہوں، میرے سے غلطی ہوگی، گناہ ہو گیا ہے،
مجھ پر حد جاری کیجئے، یعنی مجھے سزا دیجئے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز ختم ہونے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پھر وہ آدمی آیا۔ دیکھیں اس میں کتنا عمدی نصیحت مل رہی ہے۔ جب غلطی کرتا ہے تو آدمی اللہ کے ڈر سے لرز جانا چاہیے۔ جانے انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، جب غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ کا ڈر آ جانا چاہیے، اللہ کا خوف، آدمی تڑپنا، ڈر جانا، اس سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے، اس کا عذاب ایسا ہے، اس لیے اس کی کیا سزا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص کہتا ہے، پھر سلام پھیرنے کا پھر آیا، آ کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے گناہ ہو گیا ہے، اس پہ حد جاری کیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے شخص کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھا الحمدللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے شخص تیرے وہ گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ اکبر، سزا دینے کا گناہ، حد جاری کرنے کا گناہ کیا تھا وہ پتہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، غور کیجئے، جب پریشانی آتی ہے، کچھ ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے وہ بھی آیا، نماز پڑھا، اس کا گناہ معاف۔ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشانی، کچھ دقت پیش آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھے دعا کرتے ہیں۔ بہترین فارمولہ، اس کا اصلاح کرنے کا طریقہ ہمیں اسلام میں مل رہا ہے، لیکن ہمیں وہ فارمولہ استعمال کرنے کے ہم تیار نہیں ہیں۔ اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، امن و امان آ جائے گا گھروں میں، محلوں میں، اس گاؤں میں، اس شہر میں، سب مسلمان ایسا بن گیا، اللہ کی رحمتی برسی۔ اور ایک بات سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا طریقہ، غور کیجئے بات پر، حدیثوں میں بھی ہمیں مل گیا، اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے سے میری مدد طلب کرو۔ کچھ معاملہ ہو گیا تو صبر کرنا ہے، اس کے اندر نصیحت مل رہی ہے، پہلے صبر کرنا ہے، ہائے وائے والا بچا کے رونا پلانا، ہاں کچھ گڑبڑ کر لینا، گھر میں کسی سے غلطی ہوگی، نہیں، صبر کرو پہلے، کرنے کے بعد اور نماز ادا کرو، 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اس طرح ہمیں دین اسلام کے اندر بہت سارے باتیں ایسے مل رہے ہیں، ہمیں ایسا گائیڈنس کر رہا ہے اسلام، صحیح راستہ، اچھا راستہ، سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہمارے سامنے قرآن حدیث کی باتیں آ رہے ہیں اس پہ ہم عمل کریں۔ اور ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، ذرا غور کیجئے، نماز، فرض نماز مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بجائے کوئی گھر میں پڑھ لیتے ہیں، شاپ میں اپنے دکان میں پڑھ لیتے ہیں، یا بازار میں کہیں تنہا نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث آپ جانتے ہیں، پھر بھی آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ مشکات ابن حبان کی، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، گھر میں نماز پڑھنے سے ایک نماز کا فائدہ ملے گا، اس کو اجر ملے گا، یہاں پڑھنے سے جماعت کے ساتھ مسجد میں 25 نماز ادا کرنے کا اسے ثواب مل رہا ہے، الحمدللہ۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی مثال کے طور پہ کوئی آدمی ظہر کی نماز گھر میں پڑھ لیا، دوسرا آدمی آ کے مسجد میں نماز پڑھا، وہی نماز، وہی 4 رکعت، تو اس کو ایک فضل ظہر کی نماز کا ثواب ملا۔ جو جماعت کے ساتھ مسجد آ کے نماز پڑھا اس کو 25 ظہر کی نماز ادا کرنے، یعنی 25 دن تنہا نماز پڑھنے سے جتنا ثواب ملتا ہے، 25 تنہا ایک نماز 25 نمازیں پڑھنے کا اجر دے رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہمیں یہ بات مل رہی ہے،
متفق علیہ کی حدیث ہے، کل قیامت کے روز 7 آدمی اللہ کے سائے میں رہیں گے۔ کل قیامت کا ایسا منظر ہوگا، کوئی سایہ نہیں رہے گا، نہ درخت نہ مکان، کچھ نہیں۔ سوانیزے پہ سورج آ جائے گا، ہر آدمی پریشان رہے گا، معمولی آدمی سے لے کر انبیاء اور رسول تمام پریشان رہیں گے۔ ایسی پریشانی کے وقت، ایسی شدت پریشانی کے وقت اللہ کے سائے میں عرش کے نیچے 7 آدمی رہیں گے۔ اس میں سے ایک آدمی وہ ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی وہ ہوگا جب نماز پڑھا فجر کی، پھر ظہر کی نماز کا انتظار کرتا ہے، پھر میں کب آؤں مسجد میں۔ مسجد سے اتنا اسے دلچسپی، اتنی محبت ہو گئی، مسجد میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنا، قرآن کی تلاوت پڑھنا، نوافل پڑھنا اسے اتنا پسند ہے، پھر میں لوٹ کر ظہر کی نماز کو پھر کب آؤں۔ ظہر کی پڑھتا ہے، عصر کو آنے کے لیے تڑپ رہا ہے، عصر پڑھتا ہے، مغرب کو آنے کے لیے تڑپ، مغرب پڑھتا ہے عشاء۔ اس طرح اس شخص کے لیے کل قیامت کے روز اللہ کے سائے سے جگہ ملے گی۔ اور ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، ذرا غور کیجئے اس بات ختم کرنے کے بعد ختم کریں انشاءاللہ، وقت ہو رہا ہے۔ حج و عمرہ کا ثواب، صرف نفل نماز پڑھنے سے حج و عمرہ کا ثواب مل رہا ہے۔ حج کرنے کتنے پیسے ہوں گے؟ لاکھوں روپے ہوتے ہیں، 7-8 لاکھ روپے ہو رہے ہیں، اور اس میں حج عمرہ کا پورے کے پورا ثواب ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں ہی نماز پڑھ کر بیٹھ کر حضرت ذکر کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، کچھ دعا کر کے، جو بھی ہو اللہ سے منتیں مرادیں دعائیں کر لے کے بیٹھ کے وہیں رہا، جب سورج طلوع ہونے کے بعد 10-15 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، سبحان اللہ، 2 رکعت نماز ادا کرنے کتنا وقت لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ کتنے بھی آپ تسلی سے، سکون سے، خشوع سے نماز پڑھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ کو 4 یا 5 منٹ لگ سکتا، زیادہ سے زیادہ لمبی رکعت، بڑے سورے پڑھ لیے۔ اگر جلدی کہیں جانا ہے، سورہ اثر، سورہ کوثر پڑھ لیے، آپ کو 2 منٹ کے اندر نماز ہو جاتی ہے۔ اس کا اثر کتنا؟ نہ پیسہ خرچ ہوا آپ کا، نہ محنت ہوئی، کچھ نہیں، 2-3 منٹ کے اندر حج عمرہ کا ثواب ملنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشراق کی نماز، کئی حضرات ہمارے ایسے ہیں، فجر کی نماز ہوتی نکل کے چلے جاتے، باہر جا کے چائے پیتے ہوٹل میں، اس کی بات کرتے کھڑے ہو جاتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وقت کو غنیمت جاننا ہے، جو وقت ہمیں دیا اللہ تعالیٰ، اس کو غنیمت جاننا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ کرونا آ کے چلے گا، کتنے لوگ چلے گئے؟ ایک دو ایک گھر کے اندر، ایک گھر پورے کا پورا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک موقع دیا ہے، آپ کو، مجھے، سب کو، اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے ہم لوگ۔ اللہ کل کے دن پوچھے گا قیامت میں، تمہارے پڑوس میں، یا تمہارے رشتہ دار، یا تمہارے فلانے گاؤں میں، فلانے آپ کے پہچانت کے تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، ایسا میرے پاس، میں ان کو بلا لیا، آپ کو موقع دیا تھا، کیا کرے وقت؟ ایسا تو حدیثیں ہیں، 4 سوالات ہوں گے، وہ 4 سوالات، بہت سارے حدیث ہیں، جب تک سوالات جواب نہیں دیا اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹ سکے۔ اس طرح اس بارے میں بھی پوچھے گا اللہ تعالیٰ، تمہیں وقت دیا گیا تھا، موقع دیا گیا تھا اتنے سال تک، تم کیا کرے؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ ذرا سوچے، ذرا ٹھنڈے دل سے۔ قیامت آ گئی آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کے نظر میں، قیامت میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کا دربار لگا ہوا ہے، سوال ہو رہا ہے، اس کا جواب ہم کیا دے سکتے ہیں؟ دل کانپے گا، دل لرز جائے گا۔ منظر لاؤ اپنے آنکھوں میں، قیامت کا منظر جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے، سوچئے۔ انبیاء کرام پریشان، قیامت وہ منظر، وہ دہشت ناک دن ہوگا، یاد رکھو۔ انبیاء اور رسول گھبرائے جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام ماں سے بھاگ جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اور
مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام بیٹے سے بھاگیں گے، کہیں میرا بیٹا نیکی طلب کرے گا. اتنا سخت دین ہے. ایک ایک نیکی کو آدمی کل ترسے گا، ایک ایک نیکی. کب کون چلے جاتا پتہ نہیں. ہم سنتے ہیں ارے شام تک ملے بھائی، کل بات ہوئی بھائی، پرسوں ملے بھائی، ارے شادی میں ملے، چل جا رہا سب جا رہا. اب ہم کب جاتے پتہ نہیں. صحابہ کرام کا، ائمہ کرام کا عمل کیسا تھا؟ ایک طرف جب سلام پھیرتے سیدھے طرف، پھر بائیں طرف سلام پھیرنے کا ایسا نماز پڑھتے تھے. یہ ایسا اللہ کا ڈر. بات ہے تو بہت بولنے کے وقت ختم ہوتا ہے، اور آپ کے سامنے حدیث پیش کر کے ختم کروں گا. یہ حدیث حضرت ترمذی کی حدیث ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث خود اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، کیا پیار سے کیا محبت سے بولتا ہے بھی اللہ تعالیٰ، اے آدم کے بیٹے، دن کے شروع ہونے میں یعنی سورج نکلتے وقت میرے لیے 4 رکعت نماز ادا کر، میں تیرے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. اس دن کے آپ کے جتنے بھی کام ہیں سب کامے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاؤں گا. یعنی میں ضمانت لے لیتا ہوں، میں ذمہ داری کاموں کی میں لے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے 4 رکعت کو سے 2 رکعت اشراق کے 10-15 منٹ پہلے پڑھ لیتے ہیں، 4 رکعت 1 گھنٹے کے بعد دیر سے پڑھتے ہیں، اسے چاش کی نماز بولتے ہیں. اس میں 4 رکعت پڑھنے کا افضل آیا ہے. 2 ہی پڑھے، 4 رکعت پڑھنا ہے. یہ 4 رکعت ادا کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے، اس کے کام پورے کاموں کو کافی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دلی دعا، اللہ تعالیٰ جو ہم سنے ہیں، سنانے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کی حقیقت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اسے سمجھنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے. اب نماز کے فائدے آپ کے سامنے رکھا، اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ نماز کے نقصانات کیا ہے، نماز نہ پڑھنے سے کیا نقصانات، کیا وعید ہمیں آئی، انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ تعالی وأهم وأجل وأکبر.